بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ لوگ بالکل ٹھیک ٹھاک ہوگے، فرسٹ کلاس ہوگے۔ ویلکم ٹو مائی چینل۔ اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میک شیور مانو ڈائریز کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے، کیونکہ یہاں پر آپ کو ہر طرح کی ٹرو اسٹوریز، ویڈیوز، پروڈکٹ ریویو اور مور ولاگس بھی کبھی کبھی ملتے ہیں۔ سو بنا ٹائم ویسٹ کیے اسٹوری کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ مجھے یہ اسٹوری میرے انسٹاگرام پیج پہ ریسیو ہوئی ہے۔ السلام علیکم، میرا نام نورین ہے۔ میں آج آپ سے اپنی اسٹوری بیان کرنا چاہتی ہوں۔ یہ اسٹوری میری اور میری بیسٹ فرینڈ انایا کی ہے۔ بچپن سے ہم بہت اچھی دوستیں تھیں۔ میری بڑی بہن اکثر مجھے سمجھاتی تھی کہ شاید کسی حد تک وہ جیلس بھی ہوتی تھی، کیونکہ ہم لوگ اکٹھے اٹھتے بیٹھتے تھے، کھانا پینا اکٹھا، پھر پڑھنا ایک اسکول میں، ایک ہی ٹیوشن میں، جہاں بھی ہم لوگ جاتے تھے اکٹھا جاتے تھے۔ تو وہ مجھے اکثر کہتی رہتی تھی کہ یار تو اتنا زیادہ انایا کے ساتھ نہ اٹیچ ہو، لیکن مجھے اس کی بات تھوڑی سی بری لگتی تھی، کیونکہ ہم لوگ بہت اچھی دوستیں تھیں۔ ہم لوگوں کی دوستی کو تقریباً بچپن سے ہم لوگ تھیں تو آج 23-24 سال ہو گئے تھے ہم لوگوں کی دوستی کو، اکٹھا پڑھا، سارے کام اکٹھے کیے۔ ہم لوگ BSc کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم لوگوں کی شادیاں کا جب وقت آیا تو ایک دن ہم لوگ اچانک ایک شادی میں گئے، تو وہاں پر ایک فیملی ملی۔ پھر ہم لوگوں کے اسی طرح سے رشتے طے ہو گئے۔ وہ 2 ہی بھائی تھے۔ ہم لوگ اکثر مذاق میں کہتے رہتے کہ یار ہم لوگوں نے شادی کرنی ہے نا تو ایک ہی گھر میں جانا ہے۔ تو ہم لوگ ان کی شادی طے ہو گئی۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے مجھے 3 بچوں سے نوازا۔ انایا کا ایک ہی بیٹا تھا۔ بہت اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میں آج بھی اس وقت کو یاد کرتی ہوں تو میری روح کانپ اٹھتی ہے کہ کوئی انسان کیسے بدل جاتا ہے، لیکن ایک حسد ایسی چیز ہے کہ انسان کو بدل دیتی ہے۔ میری دوست بہت اچھی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ اس کے دل میں حسد نے کب جگہ بنائی اور اس نے مجھ سے جیلس ہونا شروع کر دیا، اور اس جیلسی میں اس نے اتنے بڑے قدم اٹھا دیے کہ ہم لوگ اب ایک دوسرے کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ ایک دن میرے بڑے بیٹے کی طبیعت، جو کہ 6 سال کا تھا، اس کی طبیعت خراب ہونے لگی۔ اچانک طبیعت اتنی خراب ہو گئی کہ وہ بے ہوش ہو گیا۔ میں کافی ڈر گئی۔ میں ڈاکٹر کے پاس اس کو لے کر گئی۔ اس کو وقتی آرام آ گیا، لیکن رات کو دوبارہ سے اس کو تیز بخار کی وجہ سے جھٹکے لگنا شروع ہو گئے۔ 2 سے 3 دن گزر چکے تھے۔ میری ساس نے مجھے کہا کہ تم اپنے خاوند سے کہو کہ وہ تم لوگوں کو شہر لے جائے۔ یہاں پر میں بتاتی چلوں کہ میرا خاوند شہر میں کام کرتا تھا، اچھی نوکری تھی اس کی، جبکہ میرا دیور یہاں پر مزدوری کرتا تھا، جو انایا کے ہسبینڈ تھا۔ انایا کا ایک ہی بیٹا تھا، اور اللہ کی ذات نے مجھے 3 بچوں سے، 1 بیٹا اور 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ ہمیشہ مجھے میرا شوہر کہتا تھا کہ تم میرے ساتھ چلو یار، ہم لوگ شہر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے، وہاں ان کی تربیت کریں گے، اچھی ہوگی۔ لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ نہیں، یہاں پر انایا کے لیے ہے، پھر اس کے لیے مینیج کرنا مشکل ہو جائے گا۔ ہم لوگوں کے گھر کی پارٹیشن بنی ہوئی تھی، ایک پورا سیٹ میرا تھا، ویسے ہی انایا کا سیٹ تھا۔ صرف تھوڑا سا کیا تھا کہ اس کا خاوند مزدوری کرتا تھا تو تھوڑا سا کم ہوتا تھا، لیکن میری طرف سے جتنا ہو سکتا تھا میں اس کی مدد کرتی تھی۔ میری بیٹی کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ 3 دن جب گزر گئے تو میں نے اپنے خاوند سے یہ ساری حقیقت بیان کی کہ بیٹے کو اس طرح سے بخار ہے اور بخار اترنے کا نام نہیں لے رہا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اگلے دن میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ میرے خاوند نے کہا کہ تم پیکنگ کرو، میں آ رہا ہوں گاڑی لے کر، اور ہم لوگ وہیں سے پھر ساتھ ہی میں تمہیں کال کروں گا، تم باہر نکل آنا، اور ہم لوگ نکل جائیں گے۔ میں نے اپنی پیکنگ شروع کی۔ مغرب کے ٹائم، صبح میں نے تقریباً 9 کے قریب اپنے خاوند کو فون کیا، اس نے آنے میں دیر نہ کی۔ تقریباً مغرب کا ٹائم تھا جب وہ گھر آئے، اور میں بچے کو جب اٹھانے کے لیے گئی تو میرا بچہ دم توڑ چکا تھا۔ میرا بچہ ہمیں اس دنیا میں چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ وہ وقت میں نہیں بھول سکتی۔ اچانک موت میرے بچے کی۔ جب میری ساس نے یہ صدمہ سنا تو ان کو ہارٹ اٹیک آ گیا۔ 3 دن بعد ان کی بھی موت واقع ہو گئی۔ ہماری پوری فیملی میں اس حادثے کو برداشت کرنا بہت مشکل تھا۔ ابھی 5 ہی دن اس حادثے کو گزرے تھے کہ میری بیٹی بیمار رہنا شروع ہو گئی۔ یقین کریں، میرے تو اپنے بچے کی موت کے بعد مجھے ہوش ہی نہیں رہا تھا۔ میرے بچوں کو انایا سنبھالتی تھی۔ میری چھوٹی بیٹی جب بیمار رہنے لگی تو انایا نے مجھ سے کہا کہ تمہاری بیٹی بیمار رہنے لگی ہے۔ میں نے دیکھا میری بیٹی کو بالکل اسی طرح سے تیز بخار میں جھٹکے۔ ہم لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے گئے، ڈاکٹر نے ہمیں دوائیاں دی۔ اس رات میری بیٹی کو بہت تیز بخار تھا۔ ساری رات میں نے اس کے ساتھ جاگ کے گزاری۔
بیٹے کی موت کے بعد اور ساس کی موت کے بعد میری ٹانگوں میں بالکل سکت ختم ہو چکی تھی۔ میں بالکل چارپائی پہ ہو گئی تھی، چلنے کے لیے مجھے سہارے کی ضرورت پڑتی تھی۔ اس کا صدمہ میں نے اپنی سر اور اب میں اپنی بیٹی کو کسی صورت میں نہیں کھو سکتی تھی۔ وہ رات بہت عجیب تھی۔ اس رات میں نے ایک سایہ دیکھا جو کہ میرے دروازے کے سامنے ایک گڑھا کھود رہا ہے۔ اس سائے کا دیکھنا شاید مجھے لگا کہ میرا ایک وہم ہے۔ میں نے اس کو وہم سمجھ کر چھوڑ دیا۔ اتنی دیر میں مجھے میری بیٹی کو جھٹکے لگنا سٹارٹ ہو گئے۔ اسی اثناء میں 2 سے 3 بجے 4 بجے تو جب میری بیٹی کے جھٹکے زیادہ شروع ہوئے تو فوراً سے میں نے اونچا اونچا رونا شروع کر دیا۔ جب میں روئی تو میرا خاوند اور عنایا سب لوگ میرے کمرے میں آ گئے۔ میں نے ان کو کہا کہ میری بچی کی حالت خراب ہو رہی ہے، خدا کے لیے اس کو کہیں لے کر جاؤ۔ میرے خاوند نے مجھے حوصلہ دیا، بچی کو دوائی دی اور اس کو کچھ سکون ملا اور وہ سکون سے سو گئی۔ اتنی دیر میں تھوڑی دیر ابھی گزری تھی کہ عنایا ہم سب کے لیے دودھ گرم کر کے لے کے آئی۔ اس نے کہا کہ یہ دودھ تم لوگ سارے پی لو، اور عنایا میری بیٹی جو چھوٹی بیٹی عالیہ تھی اس نے کہا کہ اس کو مت پلانا، پہلے اس کو بخار ہے۔ خیر عنایا نے اتنے پیار سے دیا تھا کہ ہم لوگوں نے فوراً وہ دودھ پی لیا۔ میں نے اپنے چھوٹے بچے کو خود اور میرے خاوند نے بھی، اس نے اپنے خاوند کے آگے کیا اور اس نے بھی وہ دودھ پی لیا۔ اس دودھ کو پینے کے بعد ہم لوگوں کو بالکل بھی ہوش نہیں رہا۔ سارا دن بھی گزر گیا۔ جب دن کے 3 بجے تو میری آنکھ کھلی اور عنایا کی چیخو پکار میرے کانوں میں سنائی دی۔ مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں تھی، لیکن پھر بھی میں آرام سے اٹھ کے دیوار کا سہارا لیتے ہوئے جب میں نے عنایا کو دیکھا تو وہ سین میں اپنے بچے کو اپنی گود میں لیے رو رہی تھی۔ میں نے اس کو کہا کہ تمہارے بچے کو کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کہ جس طرح سے آپ کے بڑے بیٹے کو جھٹکے لگ رہے تھے اسی طرح سے اس کو لگنا سٹارٹ ہو گئے ہیں۔ میں بہت ڈر گئی تھی، میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے بچہ جس طرح سے میں نے اپنا بچہ کھویا عنایا کو کچھ ہو۔ میں نے فوراً اپنے خاوند سے کہا کہ تم اس کو فوراً لے کر یہاں سے جاؤ۔ میرے خاوند نے گاڑی کے لیے فون کیا، ابھی گاڑی رستے میں آئی تھی اور عنایا کا بچہ دم توڑ چکا تھا۔ عنایا اپنے ہوش و حواس کھو چکی تھی۔ 1 ہفتے یا 1 مہینہ کہیں، اس میں ایک گھر میں 3 موتیں شاید ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ میری بیٹی کی طبیعت بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ جب ہم عنایا کے بچے کو دفنانے کے بعد میری بیٹی کی حالت جب زیادہ خراب ہوئی تو اچانک سے ہم نے کہا کہ اس کو دوبارہ سے ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں۔ میرے دیور نے کہا کہ باجی ڈاکٹر تک تو کام ہو گیا ہے، دوائی لے کے آتے ہیں، کچھ آرام نہیں کر رہا۔ یہاں پر ہمارے مولوی صاحب جو مسجد میں ہیں بہت اچھے انسان ہیں، کیوں نہ ان کو بلا کے دم کروایا جائے۔ میں نے اس بات پہ اتفاق کیا۔ جب ان کو بلایا گیا تو میری بیٹی کو دم کرنے کے بعد انہوں نے ایک نگاہ میری طرف دیکھی، ایک نگاہ میرے دیور کی طرف دیکھی اور میرے دیور سے کہا کہ تمہاری بیوی کہاں ہے؟ اس نے افسردہ ہو کے کہا کہ میری بیوی اپنے بچے کے غم میں خود کی ہوش و حواس کھو بیٹھی ہے اور اپنے کمرے میں ہے۔ مولوی صاحب نے ملنے کی التجا کی تو جس پر میرے دیور راضی ہو گیا۔ جب ہم لوگ ان کے ساتھ گئے تو عنایا بیٹھی ہوئی تھی، چرپائی پر بیٹھی رو رہی تھی۔ ظاہر سی بات ہے، ایک ہی بچہ تھا اور وہ بھی اس کو بھی وہ کھو چکی تھی۔ مولوی صاحب نے عنایا کی طرف دیکھا اور عنایا کو اتنا کہا کہ آج کیوں رو رہی ہو؟ تم نے تو جیسا کیا تھا ویسا ہی پا لیا ہے۔ بس یہ کہنا تھا کہ میرے ہسبینڈ نے فوراً سے مولوی صاحب کی بات کو ٹوکتے ہوئے کہا کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں؟ مولوی صاحب نے ان سے کہا کہ عنایا خود بتائے گی کس نے کیا کیا۔ عنایا بے ساختہ بول اٹھی کہ مولوی صاحب میں کیا کرتی، اس کے بچے، اس کا خاوند اچھا کماتا، اس کے 3 بچے ہو گئے تھے، اب ان کی اچھی پڑھائی کے لیے یہ لوگ فکر مند ہونے لگے، یہ لوگ شہر چلے جاتے، یہ اچھی سیٹ ہو جاتی اور میں وہیں کی وہیں ایک مزدور کی بیوی بن کے رہ جاتی، نہ ہمارا بچہ پڑھتا نہ کرتا، اس لیے میں نے یہ سب کچھ کیا۔ عنایا کی باتیں مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، میرا دماغ پھٹا جا رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ عنایا تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ مولوی صاحب نے کہا کہ آپ کے بچوں کے اوپر کالا جادو ہوا ہے اور وہ کرنے والا کوئی اور نہیں عنایا ہی ہے۔ عنایا نے جب اس بات کو تسلیم کیا، میرے دیور نے بنا سوچے سمجھے فوراً سے عنایا کو طلاق دے دی۔ آج 5 سال بعد جب میں گاؤں واپس آئی تو عنایا نے
گلی میں چلتے ہوئے عنایہ نے پیچھے سے میرا راستہ روکا، میں دوپٹہ کھینچا۔ جب میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو مجھے وہ سارے واقعات یاد آ گئے، اور میں نے بنا سوچے سمجھے اپنا پلو چھڑا کر اس طرح سے چلی گئی کہ جیسے میں اس کو جانتی بھی نہیں تھی۔ انسان کب کس وقت حسد کرنے لگتا ہے، اور ایسی حسد جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو۔ امید کرتی ہوں کہ میری اسٹوری آپ کو پسند آئی ہوگی۔ بہت بری اسٹوری کہہ لیں، اچھی تو بالکل بھی نہیں اس کو کہہ سکتے ہیں، بہت بری اسٹوری تھی، لیکن سبق آموز تھی کہ آپ کسی کی بربادی کا سوچتے سوچتے آپ خود بھی اپنے گھر کو بھی، آپ خود کو بھی برباد کرتے رہتے ہیں۔ خداوند متعال کے ساتھ ہمیں ایسی حسد سے محفوظ رکھے اور ایسی سوچ سے محفوظ رکھے جو ایسی حسدوں کو پیدا کرتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ اسٹوری میں۔ اگر آپ بھی اپنی ایسی کوئی بھی اسٹوری میرے ساتھ شیئر کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم، آپ مجھے انسٹا پہ فالو کر سکتے ہیں، اور میری جی میل اکاؤنٹ بھی میرے انسٹا پہ یوٹیوب پہ موجود ہے، آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں۔ اسٹوری پسند ہو لائک شیئر کمنٹس کرنا نہ بھولیے گا۔ بائے، اللہ حافظ۔